قرآن مجید میں ایسے فرشتوں کا تذکرہ ہے جو ڈانٹتے ہیں. تو یہ کون فرشتے ہیں, یہ کیا ہیں, کس کو ڈانٹتے ہیں؟ تو دیکھیں جیسے جراثیم آج دریافت ہوئے ہیں, پہلے دریافت نہیں تھے. آج سائنسدان یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ایسے جراثیم ہیں جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے, اور کچھ ایسے جراثیم ہیں جو ہم پر ہر وقت حملہ کر رہے ہیں. تو ہماری باڈی کے جو جراثیم ہیں جو مفید ہیں ہماری صحت کے لیے, ان جراثیم سے 24 گھنٹے لڑائی لڑ رہے ہیں. تبھی ہماری جب موت واقع ہوتی ہے تو فوراً گوشت سڑنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو باہر کے جراثیم 24 گھنٹے جو ہر وقت حملہ کر رہے ہیں, تو اندر کے جو جراثیم ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں ہماری موت کے ساتھ ہی. تو ہماری جو ریزسٹنٹ پاور ہے ان جراثیم کے خلاف لڑنے کی طاقت وہ ختم ہو جاتی ہے, لہذا فوراً ہمارا جسم خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو خراب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن سائنسدانوں نے ایک بات بتائی ہے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی عالم بالا میں بھی کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, مگر وہ 24 گھنٹے ہمیں نقصان پہنچانے میں لگی رہتی ہیں. ان میں ہے شرارتی جنات. تو ان شرارتی جنات سے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے, بہت سے فرشتے رکھے ہیں جو 24 گھنٹے ان جنات سے فائٹ کرتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں اور ہمیں نقصان ہونے سے بچاتے رہتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کی باریاں بدلتی ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک عالم بالا کی چیز ہے جو جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن اللہ نے اس کی ہمیں اطلاع دی ہے. تو وہ فرشتے ان جنات کو بھگاتے رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں. کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جیسے ہمیں جراثیم نظر نہیں آتے, ڈاکٹروں کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں, بھائی ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی فائٹ ہو رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ایسے ہی یہ جنات اور فرشتوں کی بھی ایک فائٹ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. بعض دفعہ وہ جنات نقصان پہنچا بھی دیتے ہیں اور بعض دفعہ فرشتے ان پہ حاوی آ جاتے ہیں اور وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچاتے. میرے ساتھ ایک عجیب بچپن کا واقعہ ہوا, کہ بلکہ دو واقعات ہیں. ایک دفعہ تو میری عمر 4 یا 5 سال تھی. مجھے یہ اس واقعے کا نا تھوڑا تھوڑا خاکہ یاد ہے. میری والدہ, مجھے لاہور کی بات ہے یہ, میں والدہ کے ساتھ سڑک کے کنارے پہ جا رہا تھا تو ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا میرا. ایک ٹیکسی والے نے مجھے ٹکر ماری. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میری آدھا دھڑ ٹیکسی کے نیچے ہے. 4 یا 5 سال کے بچے کا آدھا جسم دونوں ٹائروں کے درمیان اور دھڑ میرا ٹیکسی کے باہر, مگر مجھے اتنی سی بھی خراش نہیں آئی. یعنی میری والدہ, مجھے چونکہ یہ عجیب واقعہ تھا نا تو اگرچہ پرانا ہے مگر مجھے یاد رہ گیا. میں جب گھر گیا ہوں تو میں بھی حیران کہ بھائی ٹیکسی کا ٹائر میرے دھڑ کے اوپر سے گزر کے گیا ہے اور ٹکر مار کے اس نے مجھے گرایا بھی ہے ٹیکسی نے, مگر مجھے اتنی سی بھی خراش نہیں ہے. میری والدہ 2 دن تک میرا چیک اپ کرتی رہی ہیں کہ بھائی یہ یعنی گھرا بھی ہے, ٹکر بھی لگی ہے, اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ ٹیکسی والا ٹیکسی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو یہ واقعہ میری والدہ بھی حیران ہوتی تھی, میں بھی, کہ بھائی یہ کس نے بچایا, کس نے مجھے وہاں سے کھینچا, کس نے دھکا دیا. تو میں یقینی طور پہ تو نہیں کہتا, لیکن بہرحال اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی جو لوگ بھی موجود تھے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. میری والدہ اب تک یہ بتاتی نہیں کہ بھائی کیسے ہوا, اور چونکہ میں اس وقت خود سمجھدار تھا اور یہ واقعہ ایک عجیب ہو گیا, تو بچپن کے اس قسم کے واقعات یاد رہتے ہیں. ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہی ہوا کہ میں جہاں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو طالب علمی کی بات ہے, ننگے پاؤں واش روم گیلا ہے اور میں اس میں واش روم کی صفائی کر رہا تھا. مدرسے کی طلبہ ہی مدرسے کی صفائی کیا کرتے تھے. تو اس میں جو بلب ہے نا وہ نکلا ہوا تھا, اس کا صرف ہولڈر لگا ہوا تھا, بٹن آن تھا پیچھے سے. گیلے ہاتھ ہیں, گیلے پاؤں ہیں, نیچے سارا فرش گیلا. میرا ہاتھ وہاں لگا ہے اس کے اوپر, ہولڈر کے اندر جو کرنٹ تھا اس پہ ہاتھ لگا ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کسی غیبی طاقت نے میرا ہاتھ وہاں سے ہٹایا ہو, ورنہ ایسے موقع پر انسان چپک جاتا ہے اور جو ہے نا اس کی موت واقع ہوتی ہے یا کم از کم بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن میرا ہاتھ جیسے ہی لگا, مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ کھینچ کے وہاں سے ہٹا دیا, اور کرنٹ مجھے اس طرح نہیں لگا جیسے لگنا چاہیے تھا. واللہ عالم, ایک میرا دماغ کا تخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس قسم کے واقعات اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یوں جا رہے تھے. اچھا ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ گزر رہا تھا. ہماری جیسے بچوں کی ایک یعنی شرارت ہوتی ہے نا بچوں کی طبیعت میں الٹے کام کرنا. تو ہم دونوں نے تندور سے روٹی خریدی اور ہم نے کہا بھائی آسمان کی طرف دیکھ کے سفر کرتے ہیں, ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون گھر تک اوپر دیکھ کے گھر پہنچتا ہے. وہ تقریباً ½ کلومیٹر تندور ہمارے گھر سے دور تھا, لیکن ہم نے کہا بھائی اوپر آسمان کی طرف منہ کریں گے اور آسمان کی طرف منہ کر کے سفر کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون گلیاں صحیح ٹریس کرتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہم دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. تو اس نے بھی منہ پر کر لیا, میں نے بھی منہ پر کر لیا. 10-11 سال ہماری ایج ہوگی اس وقت. تو میں اوپر منہ کر کے سفر کر رہا ہوں. پتہ نہیں کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے منہ نیچے کر لو.
میں نے جیسے ہی منہ نیچے کیا ہے تو میں گٹر کے بالکل قریب تھا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. اگر میں اس وقت منہ نیچے نہ کرتا تو میرا اگلا قدم گٹر میں تھا, اور 10 سال کا بچہ گٹر میں گرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی شاید قدرت کی طرف سے ایک بچانے کا انتظام ہوا ہے کہ اللہ نے گویا دل میں ڈال دیا یا کسی فرشتے کے ذریعے الہام کروا دیا, بھائی تو نیچے دیکھ لے. کیونکہ میں تقریباً 100 قدم چل چکا تھا. یا تو ہوتا ہے نا 2-4 قدم چلنے کے بعد آدمی نیچے دیکھ لیتا ہے, ایک لمبی واک کرنے کے بعد ایک ایسے موقع پہ جا کے نیچے دیکھنا کہ 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو گیا تھا میں, حادثے کا شکار ہو جاتا. تو ایک اتفاقی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ فرشتے کے ذریعے بھی کام لے سکتے ہیں کہ بھائی اس کی گردن کو جا کے نیچے گھما دو, اس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے. تو یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے. اس وقت جنگ جہاں بھی چھڑ رہی ہے نا, اس کا انجام دیکھیں آپ. جہاں بھی جنگ چھڑ رہی ہے اس کا پھر کوئی انجام نہیں ہے, لا متناہی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس کو بریک نہیں لگا سکتے آپ. جو 2 بڑی طاقتیں اگر لڑتی ہیں, پہلے افغانستان میں تو یہ ہوا نا, ادھر امریکہ تھا ادھر رشیا تھا, جنگ ہوئی, رشیا کو شکست ہوئی, افغان مجاہدین کے دھڑے بن گئے, وہ آپس میں لڑتے رہے. اب تک اس کا نتیجہ یعنی نکل ہی رہا ہے نا, اب تک افغانستان میں امن نہیں آیا. حالانکہ وہاں رشیا کی شکست کے بعد پیچھے بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں افغانستان کو سپورٹ کرنے والی, مگر نہیں ہو سکا. تو اب بھی ایسا ہوگا کہ اب اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو جنگ چھڑنے کے بعد اس سے بڑا فساد ہوگا. اب تو داعش وجود میں آ چکی ہے, بہت ساری اور جہادی تنظیمیں وجود میں آ جائیں گی. تو ہر آدمی اب جو ہے نا کسی امیر کا کوئی پابند نہیں ہے, بس وہ سپاہی صحابہ تو ویسے شیعوں کو قتل کرنا ثواب سمجھتے ہیں, چاہے وہ بے گناہی شیعہ ہو, کچھ بھی نہ کیا ہو, تو مطلب ویسے ہی ثواب ہے. تو وہی ہوگا خانہ جنگی علماء کا قتل اور لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ریاست کا اگر کوئی جرم ہے نا تو آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں صریح روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں. یہی دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں. پھر یزید کے بعد مروان بن عبد الملک اور اس کے جو 2 بیٹے تھے, تو عبداللہ بن عمر نے انتظار کیا کہ ان 2 میں سے جس کی حکومت ہوگی میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا. مروان نے اپنے بھائی کو قتل کروا کے حکومت پہ قبضہ کر لیا, حضرت ابن عمر بیعت ہو گئے. حالانکہ ظالم اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے. بس یہی ہے نا کہ بھائی بادشاہ وہ ہے جس کے پاس پاور ہے, چاہے وہ ظالم ہو جو بھی ہو. اب آپ اگر اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گے تو کیا اس سے ہوگا, وہ آپ کو بھی قتل کر دے گا. آ تو گیا نا, وہ حدیث میں آتا ہے اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی, کہ اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی مسلط کیوں نہ ہو جائے. مسلط کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہے, اپنی تلوار کی طاقت سے آپ پہ غالب آ گیا, تو وہ آ گیا تو بس جو ہے وہی ہے. کیونکہ بغاوتیں ہوں گی, قتل و غارت ہوگی. اب لوگ ایک طرف یہ تو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں ہو رہی اور زکوٰۃ نہیں ہو رہی اور بے حیائی ہو رہی ہے, تو قتل و غارت بھی تو ایک جرم ہے نا. اگر آپ اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے تو یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جرم ہو جائے گا, نیک لوگوں کا قتل, علماء کا قتل, ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. یہ اپنے موقع کے لیے نا, ایسے قرآن کی ایک آیت کو اٹھا کے کہیں بھی لگا دیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقدامی جہاد شروع کیا ہے, جب آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت اور قوت آ گئی, پھر اس موقع پر ہے کہ بھئی اسلام اس لیے قتال کی اجازت دے رہا ہے کہ جو شرک کا فتنہ معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو غیر مسلموں کی حکومت ہے, اس فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے. یعنی اقدامی جہاد جس کی جب پوری شرائط پائی جائیں تو پھر کوئی غیر مسلم اشکال کر سکتا ہے, بھئی تم پوری ریاست لے کے ہم پہ کیوں چڑھائی کر رہے ہو, اس وقت یہ آیت پڑھی جائے گی. اور اگر وہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے آپ اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے مگر وہ فتنہ پھر بھی ختم نہیں ہوا, تو پھر کیا فائدہ اس. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے دن کیوں نہیں چڑھائی کر دی 313 کو لے کے, ظاہر نہیں ہے نا طاقت, قوت نہیں ہے. تو جب 10,000 کا لشکر ہوا تو آپ نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. تو ریاست کے پاس اگر پاور آ جائے, قوت آ جائے, تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کرے. عوام ریاست کو ابھارے گی اس بات پر, ریاست کو تیار کرے گی, دھرنا احتجاج جو بھی ہے کہ بھئی آپ کرو یہ کام, لیکن کرنا ریاست نہیں ہے. آپ امیر کی اجازت خود کریں گے تو اس میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دفاعی کا مطلب آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا تو جیسے تیسے آپ مار کے بھگائیں گے نا اس کو, اس میں تھوڑی کہ آپ ریاست کو نواز شریف کی اجازت لیں گے میں اس سے لڑ سکتا ہوں کہ نہیں لڑ سکتا. تو اسی طرح آپ کے ملک میں اگر غیر مسلم جو ہے نا وہ زبردستی قبضہ کر کے داخل ہو گئے, ملک پہ قبضہ کر لیا انہوں نے, تو پھر تو آپ لڑیں گے, کیونکہ کوئی ریاست تو بنے گی جب آپ ان کو نکال کے باہر کریں گے. اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ آپ ہمارا کوئی امیر ہوگا نہیں ہوگا. کیونکہ جب رشیا نے آیا ہے, رشیا نے پورے افغانستان پہ قبضہ کیا, تو امریکہ اور یہ پاکستان یہ تو بعد میں اس لڑائی میں آئے ہیں, پہلے تو افغان کھڑے ہوئے ہیں. افغانوں نے جیسے مرضی ممکن ہوا انہوں نے اس کو رشیا کو مار بھگایا. جب امریکہ نے دیکھا کہ بھئی یہ واقعی یہ لوگ لڑ سکتے ہیں, امریکہ بھی شروع میں نہیں آیا ہے,
جلال الدین حقانی نے شروع کر دیا تھا. تو سب نے جو جہاں تھا, پٹھان قوم میں غلامی تو ہے نہیں, جو جہاں تھا مٹی گاروں سے اور ان چیزوں سے. جب دیکھا ہے امریکہ نے کہ بھائی یہ تو بڑا لڑ رہے ہیں, 6 سال ہو گئے, جنگ کو طول دے دیا, پھر امریکہ نے ضیاء الحق پہ بھی دباؤ ڈالا, پاکستان آرمی پہ بھی کہ تم ان کی مدد کرو. پاکستان آرمی نے بھی پھر ان کو میزائل سکھائے اور بہت ساری چیزیں ان کو ٹیکنالوجی دی. پروگرام قال اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آج ہم سورہ غاشیہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, صحیح طرح سے بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر پہنچی؟ غاشیہ عربی میں ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں. قیامت کو یہاں غاشیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس کے اثرات پوری کائنات پہ پڑیں گے اور گویا اس کا زلزلہ پوری کائنات کو ڈھانپ لے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ, یہ وہ قیامت ہے جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے. تصلا نارا حامیہ, داخل ہوں گے ایک ایسی آگ میں جو دہکتی ہوئی ہوگی. تسقا من عین آنیہ, پلایا جائے گا ان کو ایسے پانی سے جو کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع, کھانا نہیں ہوگا ان کے پاس سوائے ضریع, ایک جھاڑ, ایک کانٹے دار ایک خاص پودا ہوا کرتا تھا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, یہ کھانا نہ تو جسم کو موٹا کرے گا, ولا یغنی من جوع, اور نہ بھوک کو ختم کرے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, اونچے اونچے باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, اس جنت میں کوئی فضول بات, ایسی بات جو کانوں کو تکلیف پہنچائے اور آپ کو پریشان کرے, ایسی کوئی بات اور ایسا کوئی کلام اس میں نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ, اس میں چشمہ ہے بہتا ہوا. فیہا سرر مرفوعہ, اور اس جنت میں تخت ہیں اونچے اونچے. وہ اکواب موضوعہ, اور آب خورے ہیں, گلاس ہیں شربت اور دودھ اور شہد پینے کے لیے. موضوعہ, رکھے ہوئے, ترتیب سے لگے ہوئے. ونمارق مصفوفہ, اور گاؤ تکیے ہیں بچھے ہوئے. وزرابی مبثوثہ, اور قالین ہیں بچھے ہوئے پھیلائے ہوئے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے بنایا گیا. والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کو کیسا بلند کیا گیا. والى الجبال, اور دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف. كيف نصبت, کیسے ہم نے ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے. والى الارض كيف سطحت, اور دیکھتے نہیں زمین کی طرف کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے. فذکر, پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر, آپ کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط نہیں ہیں, داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. الا من تولی وکفر, ہاں جو ہماری آیات سے منہ موڑے گا اور ہماری آیات کا انکار کرے گا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ اسے خود ہی بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. ان الینا ایابہم, انہوں نے لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم, اور پھر ان کا حساب بھی ہمارے اوپر ہی ہے. یہ پوری صورت کا میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے, اور اللہ نے بیان کیا کہ دنیا میں لوگوں کی بہت ساری تقسیمات ہوتی ہیں. کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی بدصورت ہے, کوئی دولت مند ہے, کوئی غریب ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی بیمار ہے. اور قوموں کے لحاظ سے بہت ساری تقسیم ہے. کوئی پٹھان ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی انگریز ہے, بہت ساری تقسیمات ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ صرف 2 قسم کی تقسیمات ہوں گی. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ, بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے جو دنیا میں عزت والے تھے. دنیا میں ان کو بہت عزت ملا کرتی تھی, مگر جیسے پچھلی صورت میں فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے, جو پاکیزہ ہو. تو بہت سے چہرے جو دنیا میں پاکیزہ نہیں تھے مگر دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے, دنیا کی دولت کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے انہوں نے عزت حاصل کر لی, ایسے بہت سارے چہرے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, یہ وہ چہرے ہوں گے جو عمل کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے. اب یہ عمل کرنے کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ کہ جو شخص عمل کرتا ہے وہ ویسے ہی تھک جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے, تو یعنی ان چہروں کو دیکھ کر قیامت کے دن ایسا لگے گا جیسے یہ بہت زیادہ مشقت میں ہوں. تو یہ ناصبہ اور عاملہ کا پھر ایک ہی مفہوم ہوگا کہ تھکے ہوئے چہرے. اور ایک دوسری تفسیر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو عمل تو بہت زیادہ کر رہے ہیں مگر قیامت کے دن ان کو اس عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. دنیا میں بھی محنت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا اور آخرت میں بھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں, جو عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا تو آپ نے ایک پادری کو دیکھا جو عبادت کر کر کے اس کی چہرے کی جو گوشت ہے وہ ختم ہو چکا تھا, بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا وہ. حضرت عمر اسے دیکھ کے رو پڑے اور ترس آیا, اور پھر قرآن مجید کی آیت
تلاوت کی انہوں نے عاملۃ الناصبہ کہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا، بہت سے چہرے ایسے ہیں جو بہت عمل کرتے ہیں مگر آخرت میں پھر بھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ان کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آ گیا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر آپ کی عبادت مقبول نہیں ہے، اور شرک کے ساتھ اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ علماء نے اس کی مثال میں بہت سے یہ ہندو پنڈت جو مندروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، بعض جو جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، ان کی نیت اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں، چونکہ توحید پرست نہیں تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کو انہوں نے شریک کیا، اور شرک کے ساتھ اللہ عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بہت سے چہرے ایسے تھے جنہوں نے دنیا میں آخرت کے لیے کوشش تو کی مگر ان کی یہ کوشش ضائع ہو گئی۔ اسی کو اللہ نے سورہ کہف میں یوں بیان کیا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں ان کی ساری کوشش ہم نے ضائع کر دی، حالانکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے ایک علمی نقطہ نکالا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے یا اس میں کامیاب ہونے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے اخلاص سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ قادیانی جو ہے یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں آپ کو یہ اشکال کیوں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حج کرنے جا رہا تھا تو میرے سامنے سب سے زیادہ جو شخص گڑ گڑایا ہے اور مجھے بیت اللہ میں جا کے دعا کی جس نے درخواست کی ہے وہ قادیانی تھا۔ تو وہ تو اتنا بیچارہ اللہ کو چاہتا ہے اور اتنا اس میں جذبہ ہے اللہ کی رضا کا کہ میں جب حج پہ جا رہا ہوں تو بار بار میرے پاس آ رہا ہے اور بار بار مجھ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ تو یہ تو مخلص آدمی ہے، ایسا مخلص آدمی کیوں کافر ہے اور ایسا مخلص آدمی کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ حقیقی اخلاص یہ ہے کہ حق کی تلاش کرے۔ اگر وہ واقعتاً جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو اس نے نبی سمجھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے کہ انا خاتم النبی ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، تو اس کے ذمہ یہ تحقیق ہے کہ وہ ان احادیث کی تحقیق کرے اور یہ جانچنے کی کوشش کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو میں جو نبی کہہ رہا ہوں اور اللہ کا سفیر کہہ رہا ہوں یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو شخص اللہ کا سفیر نہیں ہے اور آپ کو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دو تو یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا اور آپ اس کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہے ہو۔ کسی کو اللہ کا نمائندہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر دن کو رات کہے تو آپ کو رات کہنا پڑے گا اور رات کو دن کہے تو آپ کو دن کہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے ایسے ہی اللہ کا کوئی پیغمبر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اخلاص کافی نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے عمل کا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ تصلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، فرمائیے وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کانٹوں دار درخت سے ان کو کھلایا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، انہوں نے دنیا میں جو کوشش کی ہوگی اس پہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فضول باتیں اور ایسی باتیں جو لہو و لعب میں آتی ہیں اور لغویات میں آتی ہوں وہ سننا بھی انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، تو سلیم الطبع لوگوں کو ان کی اس قسم کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو بھائی جوتا مار رہے ہیں نہ تھپڑ مار رہے ہیں نہ ہم گالی دے رہے ہیں، تو ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ تکلیف ہونا یہ انسانی فطرت ہے، تبھی اللہ نے جنت ایسے فضول لوگوں کے لیے بنائی نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے بھی فضول باتیں کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طنز و مزاح کی باتیں یہ غلط ہیں، وہ فضول نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو خوش طبعی کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ باتیں جو بیکار باتیں جو لوگوں کی تکلیف، جیسے کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ کسی کی غیبت شروع کر دیں یا کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو تانے اور طنز دینا شروع کر دیں، یہ سب لغویات میں آتی ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح کا کوئی بھی پہلو نہیں نکلتا۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ فیہا عین جاریہ، اللہ نے جہاں بھی جنت میں پانی کا تذکرہ کیا ہے تو بہتے ہوئے چشموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتا ہوا پانی یہ بھی انسان کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس میں لذت رکے ہوئے پانی سے زیادہ ہے، رکے ہوئے پانی سے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے یعنی وہاں تک وسائل اور اسباب ہیں تو بہتے ہوئے جو چشموں کا پانی ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پانیوں میں کوئی خاص بات ہے جو اللہ نے جنت میں بہتے ہوئے پانی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی سونے کے نلکوں سے تمہیں پانی ملے گا جنت میں اور خوبصورت ٹینک ہوں گے جن میں پانی سٹور ہوگا، کہیں بھی جنت میں پانی کی سٹوریج کا ذکر نہیں ہے، جہاں بھی تذکرہ آتا ہے بہتا ہوا چشمہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں کوئی خاص باتیں ہیں انسانی صحت کے لیے جو ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں ہے، اور بہتا ہوا پانی انسان کو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔
رکے ہوئے پانی سے. آپ نے دیکھا لوگ سوات مردان جو جاتے ہیں صرف بہتے ہوئے چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، فرمایا اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے اور گلاس ہوں گے رکھے ہوئے. اب دیکھیے جنت میں پانی پینے کے لیے اللہ نے جو گلاسوں کا یا برتنوں کا تذکرہ کیا ان میں اور بھی مقامات پر آتا ہے موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے. اس سے سلیقے اور تہذیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں سلیقہ اور تہذیب ہے. آپ کسی کے گھر اگر جاتے ہیں برتن ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ منظر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ چیزیں دائیں بائیں پڑی ہوئی ہیں سلیقے سے نہیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ منظر آپ کو دیکھنے میں برا لگتا ہے. تو جنت میں تو یہ چیزیں بعد میں ملیں گی. ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر اپنے گھروں کو پرلطف بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پرلطف بنانا چاہتے ہو تو تہذیب اور سلیقوں کی طرف بھی توجہ دو. چیزیں بے ترتیب جسے آج کل ہمارے زمانے میں کہتے ہیں آپ کسی کے گھر جائیں تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کی چیزیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بھئی اس گھر میں جو عورت ہے وہ پھوڑ ہے، اس کو ترتیب نہیں ہے چیزوں کے رکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو چیزیں رکھی ہوں گی وہ بھی ترتیب سے رکھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے جنت اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے بنائی ہے، اہل جنت کے اکرام کے لیے، اور اکرام میں سلیقے اور ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس آیت سے ہمیں تہذیب اور سلیقے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. فرمایا تکیے ہوں گے رکھے ہوئے، زرابی مبثوثہ بچھے ہوئے قالین ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب آپ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ بات جنت پر چل رہی ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، اور اللہ نے فوراً وہاں سے موضوع کو تبدیل کیا. فرمایا کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف، ہم نے کیسے بنایا اس کو. اب جو ظاہر پرست آدمی ہے، جو دنیاوی لحاظ سے جو ادیب ہے، وہ کہیں گے بھئی یہ اونٹ کا اور جنت کا آپس میں لنک کیا ہے، ربط کیا ہے، کہاں آسمانوں کی بات چل رہی ہے، موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور کہاں اللہ نے اسی فوراً اگلی آیت میں اس دنیا کا اور اس دنیا میں بھی اونٹ جیسے بظاہر ٹیڑے میڑے جانور کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. یہی قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن مجید میں جو دنیا میں جن چیزوں کو ربط سمجھا جاتا ہے اس کی رعایت نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن انسان کی فطرت میں جو ربط ہے کہ جو جس قسم کے مضمون کے بعد وہ جس قسم کی آیات سننا چاہتا ہے اور جس قسم کی جملے اس کی فطرت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کے مزاج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اللہ ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں. اب جیسے ہی جنت کی نعمتوں کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا تو فوراً ایک شیطان کی طرف سے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ، کہیں معاذ اللہ یہ کوئی سیاسی وعدے تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ سیاسی لوگ اوٹ پٹانگ وعدے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو سیاسی تقریریں سن کر بھی اور ویسے بھی شیطان کے وساوس سے ہمیں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ قربانیاں دلوانا چاہتے ہوں اور پھر ہمیں یہ اللہ نے معاذ اللہ لالچ دے رکھی ہو کہ یہ جنت یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا، مر جائے پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ. تو اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لیے فوراً مثال دیتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں جو یہ وسوسے آ رہے ہیں جنت کے بارے میں یہ غلط ہیں، اس لیے کہ یہ غلط اس لیے اگر تمہیں ان کے غلط ہونے کا یقین نہیں ہے تو اونٹ کو دیکھو، صرف ایک اونٹ کو دیکھ لو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے. اگر یہ جانور نہ بنا ہوتا تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ایسا جانور بھی بنا سکتی ہے. اس نے تمہاری خدمت کے لیے ایسا عجیب ترین جانور بنایا. اونٹ ایک ایسا عجیب جانور ہے، اس میں اللہ کی قدرت کے ایسے کرشمے ہیں کہ خود سائنسدان حیران ہیں اس کے اوپر. اونٹ پر ایک ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے صرف اونٹ میں اللہ کی قدرت کے جو عجائب ہیں. میں ان میں سے چند مختصر بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی پر حکومت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور زمین پر حکومت کے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہے. اگر سفر دنیا میں نہ ہوتا اور سفر کے ذرائع اور وسائل نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہوتے ان کی پوری نسل آج اسی ملک میں ہوتی. نہ چائنا آباد ہوتا، نہ امریکہ آباد ہوتا، نہ آسٹریلیا آباد ہوتا، نہ جاپان ہوتا، نہ پاکستان ہوتا، بس وہ وہی پھیلتی چلی جاتی اور نہ وہ اس بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی. اللہ نے زمین میں ریگستان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، اسی حساب سے اللہ نے اس دور میں ایسے جانور بھی پیدا کر دیے کہ انسان ان کی پشت پہ بیٹھ کے لمبے لمبے سفر کر سکے اور پوری دنیا سے اس کی تجارتیں بھی ہوں اور پوری دنیا کو یہ آباد بھی کر سکے. انہی جانوروں میں ایک بہت بڑا یعنی سفر انسان کو مسافر بنانے میں جس جانور کا سب سے بڑا کردار ہے وہ اونٹ ہے. اونٹ کی ویلیو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آج جہازوں کا دور ہے، لیکن اگر اللہ نے اس دور میں اونٹ پیدا نہ کیا ہوتا تو آج یہ جہاز اور میزائل بھی ایجاد نہ ہوتے. انسان اتنی ترقی کر ہی نہیں سکتا. انسانوں نے تو زمین میں وسائل کے حصول، جو انسانوں نے جو زمین کے میں جو اللہ نے وسائل رکھے ہیں ترقی کے، ان کے حصول کے لیے انسان نے سفر کیا ہے، اور وہ سفر کس پر کیا ہے؟ اونٹوں پر کیا ہے سب سے زیادہ سفر. تو اللہ نے اونٹ کو ایسا بنایا کہ اس سے زیادہ سفر بہترین کرانے والا کوئی جانور اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اونٹ کے اللہ نے تلوے جو ہے نا وہ پلین رکھے ہیں تاکہ یہ ریگستان میں تیزی کے ساتھ چل سکے. واحد جانور ہے جو ریت میں اس کے پاؤں دھستے نہیں ہیں، تیزی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھوں کو اور کانوں کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ریتیلے طوفان
اس کی آنکھوں کو خراب نہیں کرتے. کوئی بھی جانور جب ریگستان میں طوفان آتا ہے وہ اپنا سفر طے نہیں کر سکتا, انسان بھی طے نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھوں کو جس طرح سے فٹ کیا ہے اور اس کے کانوں کی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ریگستان کی ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی اور اس کے کانوں میں نہیں جاتی. ریگستان میں آپ کو خوراک نہیں ملتی. ریگستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیابان ہوتے ہیں, اس میں خوراک نہیں ہوتی. اونٹ کو اللہ نے پانی اسٹور کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور خوراک اسٹور کرنے کی بھی. واحد جانور ہے جو 8 سے 10 دن تک کھائے اور پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے, اور جب اسے پانی ملتا ہے تو 8-10 دنوں کا پانی اپنے اندر اسٹور بھی کر لیتا ہے, 8-10 دنوں کی خوراک بھی اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے. پھر واحد دنیا کا جانور ہے کہ جب آپ اس کو ریگستان میں لے کے چلیں گے تو پانی کو بہت دور سے سونگھ لیتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں قریب میں پانی موجود ہے. تو آپ اس کی ایک چیز کو دیکھیں, گردن کتنی لمبی بنائی ہے, کیونکہ ریگستان کے درخت بہت اونچے ہوتے ہیں. اگر وہ نیچے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اتنے اونچے درختوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اتنی لمبی گردن کا ہونا ضروری ہے. دنیا کا واحد جانور ہے جس کی ٹانگوں میں اللہ نے 3 جوڑ رکھے ہیں, 3 جوڑ, ورنہ جتنے بھی جانور ہیں اس میں 2 جوڑ ہوتے ہیں. ماہر طبیات کہتے ہیں, طبعیات کے ماہر کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کے 2-3 جوڑ نہ ہوتے تو اونٹ پر بیٹھنا آسان کام نہیں تھا, اس کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ آرام سے آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اونٹ کے بارے میں. اور اتنا طاقتور جانور, مگر ایسا اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا کہ ایک کمزور سی بچی بھی اس کی لگام لے کے جہاں چاہے اس کو گھمائے پھرائے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا, اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے, انسانوں کی خدمت کے لیے باقاعدہ بنایا گیا ہے, ڈیزائن کیا گیا اس حساب سے کہ ریگستان کے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں سفر کر سکیں. اور انسان نے اس سفر کا فائدہ اٹھا کے بہت ترقی کی ہے. آج ہمیں دنیا میں جو بھی ترقی نظر آتی ہے وہ تمام پچھلی چیزوں کی ترقی کا ایک انجام ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو وہ ترقی کی بریک وہیں لگ چکی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسا بنایا گیا. تو ہمیں اونٹ میں کیا 2 سبق ملے, ایک اللہ کی طاقت اور قدرت, اور دوسرا کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو نہیں دیکھتے کتنا بلند پیدا کیا بنایا اس کو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ان پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے زمین پر رکھ دیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور اس زمین کو نہیں دیکھتے کیسے تمہاری خدمت کے لیے بچھا دیا. زمین کی مٹی خود ایک اللہ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اسی مٹی میں جب مردار جاتا ہے تو وہ مٹی کھا کے اس کو ختم کر دیتی ہے, اس کے جراثیم کو مار دیتی ہے. اسی مٹی میں جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو اس کو توانائی دے کر درخت بنا دیتی ہے. اسی مٹی سے ایک معمولی سی چیز سے اللہ تعالیٰ کیا کیا کام لے رہے ہیں. فرمایا زمین کو دیکھو. یہ 4 چیزیں کیوں ذکر کی ہیں, اونٹ, آسمان, پہاڑ اور زمین میں ربط کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ایک صحرائی آدمی جو سفر کرنے والا ہو, جس نے اللہ تعالیٰ کے عجائبات نہ دیکھے ہوں. تو سائنسی ترقی آج ہوئی ہے, آج میڈیکل سائنس نے بہت سے قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے, لیکن ایک جاہل آدمی, ایک گنوار اور دیہاتی آدمی, وہ یہ 4 چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. صحرا کا آدمی اسے اونٹ بھی نظر آتا ہے, اسے آسمان بھی نظر آتا ہے, اسے پہاڑ نظر آتے ہیں, اسے زمین, ان 4 چیزوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے شہری زندگی ضروری نہیں ہے, اور اللہ کے بہت سارے کمالات کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. تم جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے تمہیں وہاں اللہ کی قدرت کے کچھ نمونے نظر آ جائیں گے. اسی وجہ سے علماء کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ بات عقائد کی کتابوں میں ہے, کہ ایک آدمی جو انسانوں میں پیدا نہیں ہوا, جنگل میں پیدا ہوا یا کسی صحرا میں پیدا ہوا, اور انسان دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوا, ماں باپ اس کے کہیں بچھڑ گئے اس سے, تو ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اسے کیا پتا اسلام کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, مگر اللہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اتنی اللہ کی قدرت کی تم نے چیزیں دیکھی تھیں تو تمہارے ذہن میں یہ کبھی خیال پیدا کیوں نہیں ہوا کہ کون ہے اس کا پیدا کرنے والا اور اس کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر. فرمایا فذکر انما انت مذکر. تو پیچھے جنت کی بات چل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں مشرکین مکہ کے سامنے کرتے تو وہ انکار کیا کرتے تھے, تو اللہ نے 4 دلائل دیے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 باتیں آپ نے ان کے سامنے رکھ دیں, آسمان کا تذکرہ, زمین کا تذکرہ, اونٹ کا تذکرہ اور پہاڑوں کا تذکرہ. اس کے بعد بھی اگر ان کو یقین نہیں آتا تو فذکر, آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا. انما انت مذکر, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, مسلط نہیں ہیں, یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر انکار کرتے ہیں تو ہم ان سے خود سوال کریں گے, آپ اس پر پریشان نہ ہوں, آپ مبلغ ہیں اور صرف اپنا کام, اپنی دعوت ان تک پہنچا دیں. اس میں علماء کو اور جتنے بھی مبلغین ہیں, جتنے بھی وہ لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کو اس کی ترغیب ہے کہ آپ صرف اپنے کام میں لگے رہیں اور یہ فکر چھوڑ دیں کہ کتنوں کو ہدایت مل رہی ہے اور کتنے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ حساب و کتاب اللہ خود لے لے گا ان سے.
فیعذب الا من تولی وکفر، فرمایا جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے خود بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور آگے تسلی کے لیے اللہ نے 2 جملے بیان کیے، فرمایا کہ یہ جو لوگ اسلام کا اور اللہ کی آیات کا انکار کر کے آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، مذہب سے دور ہو رہے ہیں، تو کتنا دور بھاگیں گے، ان الینا ایابہم، بالآخر ایک دن لوٹ کر انہوں نے ہماری ہی طرف آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب و کتاب لینا۔ تو آپ صرف دعوت اور تبلیغ کے کام میں جڑے رہیے، اور آپ کے بعد علماء، مبلغین اور جو لوگ بھی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں وہ اصلاح کی کوششوں میں لگے رہیں، اس فکر میں نہ پڑیں کہ اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آخرت ہم نے اسی لیے رکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی اور کچھ کو ہدایت نہیں ملے گی، جن کو نہیں ملے گی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی ناکامی، اور جنہیں ہدایت ملے گی، جو استدلال کر کے سیدھے راستے تک پہنچیں گے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی